اس معیشت کے سامان میں، دولت میں، رزق نے بعض کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور یہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے تم کام لے سکو۔ تو گویا رزق کی تقسیم وہی بات جو چلی آ رہی تھی، خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، جسے چاہے وہ غریب کرے، جسے چاہے امیر کرے، اور خدا نے خود کہا ہے کہ دیکھیے یہ اس میں مراتب فضیلت کے ہیں، مدارج ہیں، کوئی بڑا ہے کوئی نیچے ہے، تو یہ تو خدا خود کرتا ہے یہ سب کچھ جو ہے۔ یہ ہے جو عام ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، یہ مفہوم بھی لیا جاتا ہے، اور دیگر مقامات میں بھی یہ چیز کہی گئی۔ اور جب یہ کہا گیا تو اس کے بعد یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ یہ جو غریب اور مفلس اور بھوکے اور محتاج ہیں، ان کی نگاہ اس طرف نہ اٹھے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، جو اس طرح سے عالی شان محلوں میں رہتے ہیں، اتنے بڑے سامان رزق ہے، عیش کرتے ہیں، عمارت ہے ان کے پاس، سب کچھ میسر ہے، ان کے کتوں کو وہ کچھ مل رہا ہے جو ہمارے بچوں کو نہیں مل رہا۔ یہ تفاوت اور اس کے خلاف یہ جذبات ابھرنے ضروری ہیں۔ ان کو پیسیفائی کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے، یہ سرمایہ داری کے نظام کے جتنے بھی منتظمین ہیں، یہ ان کی ٹیکنیک ہے، اور یہ ٹیکنیک ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کے راستے سے لائی جاتی ہے۔ یہ امیر خود یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا کا دیا ہوا، یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ سب خدا کا دیا ہوا ہے، رزق کی تقسیم اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اس کے خلاف ذرا سا دل کے اندر بھی شکایت پیدا ہو جانا، خدا کی تقسیم کے خلاف اعلان جنگ۔ توبہ کرو بابا، ڈرو اس اللہ سے، کیا کہتے ہو؟ اللہ کے دیے ہوئے کو کہتے ہو؟ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی کامیاب یہ ٹیکنیک ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، انہیں بہلاتے رہو، ان کو سلاتے رہو، اس کی طرف نگاہ نہ ان کی اٹھنی پائے۔ اس قسم کی آیات کے غلط مفہوم و ترجمے سے اس نتیجے پہ پہنچاتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ یہ معیشت حیات دنیا کی، یہ ذرائع رزق ہیں جو کہا گیا ہے، رحمت جس کو کہا گیا ہے، وہ چیزیں جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتی ہیں، وہ واقعی خدا کی طرف سے ملتی ہیں۔ یہ جس طرح سے اکتساب رزق کا آدمی کرتا ہے، یا جسے ہم کمائی کرنا کہتے ہیں، یہ تو سارے تصورات ہی غلط ہیں نا۔ کمائی کے معنی یہ ہے کہ شام کو اس نے 10 روپے کمائے، اس نے 50 روپے کمائے، یہ نظام سرمایہ داری کی تقسیم ہے، 10 روپے اور 50 روپے، یہ ہم نے مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک مزدور کی مزدوری جو ہے مثلاً آج کل تو خیر بڑھ گئی ہے، 15-20 روپے، انجینئر کی تنخواہ جو ہے 5000 روپیہ، یہ ہماری مقرر کی ہوئی ہے، خدا کی تو نہیں ہے۔ کیا چیزیں ہیں جسے خدا نے کہا ہے کہ ہماری طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتی ہیں؟ عزیزان ایمان، قرآن کی اس حقیقت کو مغرب کے اکنامکس جو ہیں انہوں نے اب سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اکانومی یا اقتصادیات کا جو علم ہے اب مغرب کے اندر، بنیاد وہ وہاں سے چلتی ہے۔ جو کچھ کوئی کسب و ہنر سے کماتا ہے وہ بعد کی بات لیتے ہیں، پہلے وہ لیتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے وہ اس چیز کے اوپر پہنچتا ہے۔ ذرائع جس کو میں نے کہا ہے، معیشت کے ذرائع قرآن نے جو کہا ہے، ذرائع کیا ہے ذرا؟ یہ جتنی دنیا کے اندر زمین سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء، یہ ذرائع رزق ہیں، کسی کے در خرید نہیں، کسی کی کمائی کا یہ نتیجہ نہیں ہے، رحمت رب ہے، بلا مزد و معاوضہ اس نے تمام وضع للانام، تمام مخلوق کے لیے کھلے، سواء للسائلین، ہر ضرورت مند کے لیے یہ یکساں طور پہ رہنا چاہیے، مفت ملی ہوئی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر ضرورت مند کی ضرورت اس سے پوری ہوتی جائے۔ لیکن اس میں آپ دیکھتے ہیں
دنیا کے مختلف ممالک میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ذرائع رزق ہیں ان میں کتنا اختلاف ہے. ایک حصہ ہے جو سال بھر برف سے ہی ڈھکا رہتا ہے، انسان وہاں بھی بستے ہیں. دوسرا حصہ ہے جو چاروں طرف پانی پانی سمندر ہے، اس کے درمیان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہوتا ہے، انسان وہاں بھی بستے ہیں. پہاڑ ہے کہ ان کے اوپر درخت ہوتے ہیں یا چھوٹی موٹی جڑی بوٹیاں یا ذرا ذرا سی کیاریوں میں کوئی فصل اگاتی ہے، انسان وہاں بھی رہتے ہیں. انسان صحراؤں میں بھی رہتے ہیں کہ جہاں کل تک سوائے کھجوروں کے اور ان کی گٹھلیوں کے کچھ ملتا ہی نہیں تھا، وادی غیر ذی زرع جسے کہا جاتا ہے، وہاں بھی رہتے ہیں. یورپ کی کلائمیٹ میں بھی رہتے ہیں، سال بھر بارش ہوتی رہتی ہے، دھند ہوتی ہے، سردی پڑتی ہے. ٹراپیکل کنٹریز میں بھی رہتے ہیں ہماری طرف سے. یہاں کچھ بنجر زمینیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بارانی زمینیں بھی ہوتی ہیں، کوئی زراعت کے اعتبار سے آبپاشی والی بھی ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تقسیم جو ہے، ارضی تقسیم، حیت کی تقسیم، زمینوں کی صلاحیت کی تقسیم، ذرائع رزق کی تقسیم، یہ ہماری آپ کی کسی انسان کی نہیں کی ہوئی، وہاں سے کی ہوئی. میں آگے بات چل کے آتا ہوں کہ اس تقسیم پہ انسانیت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بات آگے جا کے آتی ہے. تقسیم تو یہ ہے نا، اتنے حصے میں پہلے آپ دیکھیے، اور میں ایک دو آیات اس میں سے صرف موجودہ ریفرنس کے لیے پیش کروں گا. اس کی تفصیل تو بہرحال میرے نظام ربوبیت میں آپ کو ملے گی اور مقامات میں ملے گی. (56) 56/63 اور 63 سے آگے پھر بڑی جامع آیت. کہا یہ جتنا سامان رزق، ذرائع رزق جس کو آپ کہتے ہیں، جن چیزوں پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، زمین اس کی بنیاد ہے، خواہ وہ زراعت کی شکل میں نکلے، خواہ اس کے خزائن جو معدنیات وغیرہ کی شکل میں ہیں وہ نکلیں، انہی پہ دار و مدار ہے ساری دنیا کی، سارے انسانوں کی معیشت کا. کہا پہلے آؤ تو اس زراعت کی طرف. افرأیتم ما تحرثون، یہ تم کھیتی باڑی جو کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زمین میں یہ صلاحیت کہ وہ آپ کے ایک ایک دانے سے 700 دانے ہم پہنچاتی ہے، اتنا رزق تمہیں دیے جاتی ہے، اور پھر اس میں یہ بات ختم نہیں ہوتی، ہزارہا سال سے اس میں یہ کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ دیے چلی جا رہی ہے. کہا یہ بتاؤ کہ زمین میں یہ جو صلاحیت ہے اس پیدائش کی، یہ تمہاری عطا کردہ ہے یا ہماری دی ہوئی؟ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. عزیزان من، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. کہا اگر یہ صورت نہ ہو، ایسی شکل پیدا ہو جائے زمین کے اندر کہ یہ اتنی زیادہ فصل دینا تو ایک طرف، تم نے جو بیج ڈالا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے، سر پیٹ کے رہ جاؤ کہ ہم مارے گئے، ہمارا بیج بھی گیا. کہنے لگے یہ اس کی حفاظت کا انتظام ہے نا کہ وہ ایک دانے سے اتنا کچھ دیتا. کیا یہ ہماری دی ہوئی صلاحیت ہے یا تمہاری دی ہوئی صلاحیت ہے؟ دیکھیے کہاں جاتا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون ام انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. زمین کے بعد سارا انحصار پانی پہ ہے. پانی بھی سمندر کا کھاری پانی نہیں، مقطر پانی، کشید کیا ہوا پانی. کہا یہ آب رسانی کا سلسلہ جو ہے سمندر سے بادلوں کی شکل میں، بادلوں سے بارش کی شکل میں،